ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے محبوب بندے کو رات کے مختصر ترین حصہ، قلیل ترین حصہ، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، عزت والی مسجد سے مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے آس پاس ہم نے اپنی برکتیں رکھ دی، لنریہ من آیاتنا، یہ سیر کا مقصد یہ تھا تاکہ ہم آپ کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ حاضرین محترم، آج ماہ رجب کی 20 تاریخ ہے۔ اس ماہ مقدس میں جہاں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اور آپ کے طفیل، آپ کی امت بے بہا انگنت انوارات و تجلیات و برکات کے خزانے عطا فرمائے، وہیں پر ایک معجزہ معراج شریف بھی ہے جو اسی ماہ رجب کی 27ویں شب کو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ جس طرح آپ کی ذات بے نظیر و بے مثال ہے، اسی طرح آپ کا یہ معجزہ معراج بھی بے نظیر و بے مثال ہے۔ قانون قدرت ہے کہ رب العالمین نے اپنے انبیاء، اپنے رسول، اپنے مرسلین کی نبوت اور رسالت کی صداقت کا یقین دلانے کے لیے اپنے نبیوں کو دلائل و براہین یعنی معجزات عطا فرمائے، جنہیں دیکھنے کے بعد کافر کلمہ پڑھ لیا کرتے۔ معجزہ کہتے ہیں اس خلق عادت فعل کو، عمل کو جو برخلاف قانون قدرت، جس کو سمجھنے سے انسانی عقل عاجز آ جائے، بے بس ہو جائے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ سفر آغاز سے لے کر اختتام تک عجیب و غریب سفر، انوکھا بھی ہے، اچھوتا بھی ہے، نرالا بھی ہے، انسانی عقل میں نہیں آ سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے اس معجزے کا صبح اظہار فرمایا تو پورے مکہ میں ہلچل مچی، طوفان برپا ہو گئے،
کیونکہ مکہ والے جانتے تھے کہ مکہ سے ملک شام بیت المقدس تک کا سفر اگر ہم سواری پر بیٹھ کر بھی کرتے ہیں تو 15 دن آنے میں 15 دن جانے میں 1 مہینہ لگ جاتا۔ اب بغیر کسی سہارے کے رات، ایک رات نہیں، رات کے قلیل ترین حصہ رب العالمین کی شان پہ قربان جاؤں کہ جس نے اپنے محبوب کی شان اور اس معجزے کا جب اظہار قرآن میں فرمایا تو کتنے خوبصورت الفاظ استعمال فرمایا، قلیلاً کا لفظ استعمال فرمایا۔ قلیل کی دوسری لام کے اوپر 2 زبریں ہیں، اسے تنوین کہا جاتا ہے۔ عربی گرامر میں تنوین تقلیل کے لیے آتی ہے، اب تنوین و للتقلیل قلت کو ظاہر کرتی ہے، کم سے کم کو ظاہر کرتی ہے، یعنی پوری رات خرچ نہیں ہوئی۔ رب کا قرآن گواہی دیتا ہے کہ رات کا کم ترین حصہ جو تمہاری سمجھ میں آ سکتا ہے کہ تھوڑے سے تھوڑا یہی ہو سکتا ہے، اس سے پھر تھوڑا نہیں ہو سکتا، اس سے بھی کم وقت میں اللہ نے اپنے محبوب کو سیر وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، قرآن پاک میں ہے کہ بے شک البتہ تحقیق ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر، کھلی نشانیوں سے مراد ان کے معجزات ہیں، انہیں بینات کہا گیا قرآن پاک کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزے عطا فرمائے، مگر نار نمرود کا گلزار ہو جانا آپ کا ایسا معجزہ تھا جس کی صدا آج بھی دنیا میں باقی ہے، کہ جب کافروں نے آپ کے ہاتھ پاؤں باندھ کے منجنیق میں بٹھا دیا اور آگ کا چھکا تیار کیا، وہ آگ اس قدر بلند شعلوں والی تھی کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ بھی اڑتا تو وہ بھی آگ کی حرارت اور تپش کی وجہ سے جل کر بن کر کباب بن کے گر جاتا۔ اب قرآن وہ منظر پیش کرتا کہ سامنے آ گئے گرمین جنیب جھولے میں ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے، قالوا حرقوہ، سبھی کہنے لگے اسے جلا ڈالو آگ میں، وانصروا آلہتکم، اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ یہ جملہ ہی ان کافروں کی بے بسی کو ظاہر کر رہا ہے۔ مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جہاں پوری کائنات کی طاقت ختم ہوتی ہے وہاں ہمارے رب کی طاقت شروع ہوتی ہے۔ یہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبود بے بس ہیں، مجبور ہیں، محتاج ہیں ہماری مدد کے، اور ہم مل کر اپنے معبودوں کی مدد کریں۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہی عمل کرو کہ ابراہیم کو آگ میں جلا ڈالو۔ جبرائیل آ گئے، میکائیل آ گئے، اسرافیل آ گئے، یا اللہ ہمیں اجازت دے تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جا رہا، ہم اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تیرے خلیل تیرے دوست کو آگ میں جلنا دیکھنا ہمیں پسند نہیں۔ رب العالمین نے فرمایا جاؤ، اگر دوست میرا ہو مدد تمہاری دینا چاہے تو جا کر آزما لو، ممکن ہی نہیں۔ جو میرا خلیل ہے، دوست میرا ہے، وہ میرے علاوہ کسی غیر کی مدد کیسے لے سکتا؟ آگے جبریل نے کہا میں جبرائیل ہوں، میرے ایک پر میں اتنی طاقت ہے کہ میں زمین کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کے اڑا سکتا ہوں، جو آپ کو مارنا چاہتے ہیں آپ اجازت دیں، میں ان کے پورے علاقے ایک پر سے اٹھا کے پٹک دوں گا، یہ سب ہلاک ہو جائے۔
میکائیل کہنے لگا میرا فریضہ بارش برسانے کا، یہ آپ کے شعلے جو بلند نظر آ رہے ہیں، آپ نے گھبرانا نہیں، مجھے صرف اجازت دے دیں، حکم دے دیں، ابھی بادل آئیں گے، ابھی بارش برسے گی، بھی برسے گا زور کا، اور یہ آگ ختم ہو جائے گا۔ اسرافیل پکار اٹھے، میرا کام سور پھونکنا، میں سور پھونکوں گا تو قیامت آ جائے، سب مر جائیں گے، آج ہی پھونک دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو آج ہی قیامت برپا کر دیتا ہوں۔ اسرائیل پیچھے کھڑے تھے، آگے بڑھے، میرا کام ہے زندگی کا بٹن آف کرنا، موت دینا، روح کو قبض کرنا، جو آپ کو جلانا چاہتے ہیں میں ان کی روحیں قبض کر لیتا ہوں۔ اللہ کے خلیل نے تبسم فرمایا، سبحان اللہ، مسکرائے، سبحان اللہ، نبوت والے والا کی قوتی لبوں پر تبسم بکھر گئے، سبحان اللہ، فرمایا اے ملائکہ یہ بتاؤ آپ خود آئے ہو یا کسی نے تمہیں بھیجا؟ سبحان اللہ، کہنے لگے اے اللہ کے خلیل بھیجا تو کسی نے نہیں، لیکن ہم اجازت لے کر آئے۔ فرمایا پھر پیچھے ہٹ جاؤ، واپس چلے جاؤ، میں جانوں یا میرا وہ رب جانے جس نے تمہیں آنے کی اجازت دی۔ توکل علی اللہ، اعتماد علی اللہ، اللہ پر بھروسہ اور توکل کی انتہا کر دی اللہ کے خلیل۔ یہ جملہ بول کر تو میرے رب کی رحمت کا دریا جوش میں قلنا، قرآن کہتا ہے کہ رب نے فرمایا ہم پکار اٹھے، یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا، میرا دوست تیرے پاس آ رہا۔ اس کا جسم تو جسم رہا، جس لباس کو اس کے جسم سے نسبت ہو گئی، جو جوتے اس نے پاؤں میں پہن رکھے ہیں، ان جوتوں کو بھی نالین پاک کے بھی ایک تنگ کو دھاگے کو بھی تو نے نہیں جلا۔ آگ کا خالق آگ سے کہتا تجھے بنایا میں نے، تجھے پیدا میں نے، تیرے اندر تپش حرارت میں نے رکھی، جلا دینے کی قوت طاقت میں نے تجھے عطا کی، آج میں وہ طاقت واپس لیتا سلب کرتا، ٹھنڈی ہو جا، مگر ٹھنڈک بھی اتنی زیادہ نہ اپنے اندر پیدا کر لینا کہ میرے خلیل کو ٹھنڈ لگنی شروع ہو جائے۔ سلامتی والی میرا ابراہیم جب تیرے پاس آئے، بظاہر آگ کے شعلے تھے، آگ کے انگارے تھے، اللہ کے خلیل اس قدر چہل قدمی کر رہے تھے جس طرح کوئی باغ کی روشوں پہ چلتا۔ یہ معجزہ اللہ کے خلیل کا ایسا تھا، نارے نمرود کا گلزار بن جانا، جس کی صدا آج بھی کائنات میں باقی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے، مگر ان کا عصا کا معجزہ آج بھی دنیا میں زندہ و سلامت، کہ رب العالمین نے جب قوم نے پانی مانگا کہ ہمارے 12 قبائل ہیں، 12 جماعتیں ہیں، تو پانی کے 12 چشمے الگ الگ ہونے چاہیے ہمارے لیے، پانی کا نام و نشان ہے، سامنے پتھر پڑا، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اضرب بعصاک الحجر، اپنا عصا مبارک اپنی چھوٹی لاٹھی پتھر کے اوپر مار، اضرب بعصاک الحجر فانفجر من حسنۃ عشرۃ عینا، تو ادھر لاٹھی مارے گا، ادھر پتھر سے 12 چشمے پانی کے بہہ جاری کرے۔ یہ قرآن
فن فاجرہ پھوٹ پڑے من ہو اس سے پتھر سے پانی نکلا 12 چشمے جاری ہو 70,000 سے زیادہ لوگ ہیں جو پانی پی رہے ہیں جانوروں کو پلا رہے ہیں کپڑے دھو رہے ہیں نہا رہے ہیں پتھروں میں بھر رہے ہیں مشکلیں بھر رہے ہیں پانی ختم ہونے کا نام نہیں دے جو انسان سخت دل والا ہو تو اس کو تشبیہ پتھر سے دی جاتی ہے ارے تو پتھر دل انسان پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے پتھر سے بھی پانی نکل آیا تھا تو پھر بھی نرم نہیں ہوتا دوسرا معجزہ قرآن پاک میں ہے کہ جب جادوگروں نے ہزاروں کی تعداد میں رسے ڈنڈے سوٹے میدان میں پھیلا کے جادو کے منتر پڑے وہ سارے سانپ بنے ہزاروں کی تعداد میں سانپ دوڑتے پھرتے چلتے خوف کا عالم رب العالمین نے فرمایا ہے موسیٰ اپنے نہیں ڈرنا ہلکے اسے نیچے پھینک یا موسیٰ ہے موسیٰ ہلکے اپنا عصا نیچے پھینکو قرآن کہتے ہیں فَأَلْقَى آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پہ پھینک فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَى بس پھینکنے کی دیر تھی وہ عصا اژدہا بن کر دوڑنا شروع ہو گئے فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَى اژدہا بن گیا تسعى دوڑتا ہوا چند ہی لمحوں میں تمام سانپوں کو نگل گئے اپنے اندر جذب کر گیا کھا گیا کوئی سانپ جادوگروں کا میدان میں نہ رہا اس کی پونچھ وہیں رہی تو منہ سے بڑھتا گیا کھاتا گیا بڑھتا گیا کھاتا گیا بڑھتا گیا کھاتا گیا پتہ نہیں کہاں تک چلا اب اتنا بڑا اژدہا تو باتقاضۂ بشریت اللہ کے کلیم کے دل میں بھی تھوڑا سا آیا یا اللہ یہ کیا رب نے فرمایا خذ ولا تخف ارے ڈرو نہیں پکڑ لو اسے سَنُرِيدُهَا سِيرَةَ الْأُولَىٰ ہم اسے اس کی پہلی حالت پر واپس لے آئیں گے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا آپ نے اس اژدہا کے منہ پر جا کے ہاتھ رکھا تو وہی 5 یا 4 فٹ کا عصا بن گیا جو پہلے سے سارے جادوگر آپ کے قدموں میں گر قدموں میں گر آپ پر آپ کے رب کا کلمہ پڑھ کے پر ایمان لے آئے سوچ پیدا ہوئی جادوگر کا جادو تو چلتا ہے وہ سامنے دکھائی دیتا ہے لیکن وہ چیزیں سلامت رہتی ہیں اگر یہ بھی معاذ اللہ جادوگر ہوتے تو ہمارے وہ رسے ڈنڈے سوٹے جو ہزاروں کی تعداد میں جن کو ہم نے منتر پڑھ کر سانپ بنایا تھا وہ تو باقی رہتے وہ سارے کے سارے یہ کھا گیا اور کھانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا تو وہ وہی سوٹی کی سوٹی رہ گئی ہمارے وہ 70-80 ہزار وہ رسے ڈنڈے سوٹے کہاں چلے گئے یہ 2 معجزے قرآن پاک کے اندر موسیٰ علیہ السلام کے رب نے بیان تو ہر نبی رسول مرسل کو رب نے اپنی نبوت اور رسالت کی تصدیق اور یقین دلانے کے لیے کہ امتی پریشان نہ ہوں آپ کا کلمہ پڑھ کے آپ پر ایمان لیں تمام علماء کا متفق کا قول ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک اللہ رب العزت نے 1,23,999 انبیاء 313 رسول 3 مرسل کو جتنے معجزات عطا فرمائے خصائص عطا فرمائے وہ سارے کے سارے ذات محمد عربی میں رب نے جمع فرمائے سارے معجزات جو اللہ نے نبیوں کو دیے ہمارے نبی کی
ذات میں جمع کر۔ آپ سر کے بالوں سے لے کر نالین پاک تک سراپا معجزہ۔ ایزینی عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو تورات و انجیل کے عالم تھے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ ایک جنت کہ یہ پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے اور آج میرا کلمہ پڑھ کے مجھ پر ایمان لائے تو دوسری جنت بھی ملے۔ پہلے بھی جنتی تھے، اب بھی جنتی۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کلمہ کیسے پڑھا؟ انہیں کہا میں نے جب آپ کا اس میں گرامی سنا، آپ کی شورا سنی تو میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا۔ آپ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے، نظر تو الیہ، میں نے آپ پر نگاہ ڈالا، تأملت وجہہ، آپ کے چہرے کو میں نے غور سے پڑھا تو میرے اندر نے گواہی دی، لیسا بوجہ کذاب، عرب تو میں جان گیا یہ چہرہ سچے رسول کا ہے، جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ چہرے مصطفیٰ کو دیکھا اور کلمہ پڑھ کے ایمان لے لیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے کریم آقا علیہ السلام کو، یہاں آگے تشریف لائیں، یہاں بیٹھو، آگے آنے سے یہاں بیٹھو، ہمارے کریم آقا علیہ السلام کو تمام انبیاء کو جو بینات، کھلی آیات، نشانیاں، دلائل، براہین، خصائص عطا فرمائے، وہ ہمارے رسول کی ذات پہ رب نے جمع فرمایا۔ ان تمام معجزات جن کی علماء گنتی کر پائے وہ 70,000 سے زائد ہے۔ قرآن کا معجزہ تو آج بھی دنیا میں باقی ہے۔ 1450 سال پہلے چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر یہ قرآن سچا نہیں تو اس کی کسی صورت کے مقابلے میں کوئی صورت بنا کر لے گا۔ 1450 سال گزر گئے، یہ کھلا چیلنج یہود و نصارہ، ہندو عیسائی سے جمع ہو کر بھی آج تک ایڑی چوٹی کا زور لگانے کے باوجود چھوٹی سی سورہ کوثر یا اخلاص کے برابر بھی سورت بنا کر نہیں لا پائے۔ یہ قرآن کا معجزہ تا قیامت میرے رسول کا زندہ اور حیات۔ شق قمر عظیم معجزہ تھا کہ فرش پر کھڑے ہو کر آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، چودھری کا چاند اور ٹکڑے علی المرتضیٰ کی نماز عصر قضا ہوئی، اشارہ کیا تو ڈوبا ہوا سورج واپس آیا، منبر ہل رہا، ستون رو رہا ہے، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، لوہا پہ دان ڈالا تو سینکڑوں صحابہ کھانا کھا رہے ہیں، نہ شوربے میں کمی، نہ بوٹیوں میں کمی، نہ ذائقے میں کمی، نہ نمک میں مسالے میں کمی۔ 70,000 معجزات جن کی گنتی شمار علماء کر چکے، مگر ان میں سے سب سے زیادہ عجیب و غریب، انوکھا، اچھوتا، نرالا معجزہ آپ کا معجزہ معراج ہے، جس کے 3 حصے، پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا، دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا، تیسرے حصے کو اعراج کہا جاتا۔ مسجد الحرام کعبے سے مسجد اقصی تک یہ قرآن سے ثابت ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ اس نے قرآن کا انکار کیا، نص قطعی کا انکار کیا۔ مسجد اقصی سے آگے دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور وہ جاتا ہے سدرۃ المنتہی،
مسجد اقصی سے معراج کہتے ہیں سیڑھی، سپیشل سیڑھی معراج کی رات کے لیے تیار کرائی گئی تھی، جسے آج کی زبان میں آپ لفٹ کہتے ہیں۔ وہ لفٹ نما سیڑھی معراج تیار کی گئی، اس کے ذریعے آپ آسمانوں پر سدرۃ المنتہی، یہ سفر حدیثوں سے ثابت، تواتر کے ساتھ، حد تواتر کے ساتھ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ ہیں، 26 کے قریب صحابہ جنہوں نے معجزہ معراج کو نبی علیہ السلام سے سن کے آگے بیان کیا۔ سدرۃ المنتہی سے اس سفر کا تیسرا اور آخری مرحلہ ہے، اور وہ ہے لامقام تک، جس کی اگلی حد کسی کو معلوم ہی نہیں، کیونکہ آپ وہاں پر چلے گئے تھے جہاں نہ زمین آسمان، نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، حد کا تعین نہیں، عروج ہی عروج تا حد یقین وہ رب جانے لے جانے والا یا جانے والا بالا۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ جب میرا محبوب معجزہ معراج کو بیان کرے گا تو مکہ والے کوہرام بپا ہوگا، انکار کر دیں گے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ سواری پر بیٹھ کر بھی کوئی مسجد اقصی جائے واپس ہے مہینہ لگ جاتا ہے، یہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے گئے کیسے آئے، عقل انسانی سمجھنے سے عاجز آ۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس اعتراض و سوال کو ہمیشہ کے لیے رد کرنے کے لیے جب اس معجزے کا اظہار فرمایا قرآن پاک کے اندر، تو ابتدا میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان اللہ۔ اے دنیا والو، قیامت تک کے آنے والے انسانوں سے رب مخاطب ہے، میرے محبوب کے معجزے معراج کو جب سنو عقل سے نہ پرکھنا، مت سوچنا، اپنے دماغ میں ایک لمحے کے لیے بات مت آنے دینا کہ یہ کیسے گئے، بلکہ یہ پہلے سوچنا کہ لے جانے والے میں طاقت ہے لے جانے کی کہ نہیں۔ یہ نہیں دیکھنا کہ آمنہ کے لال گئے ہیں یا نہیں گئے، یہ دیکھو انہیں لے کر لے جانے والا کون ہے، وہ ذات سبحان ہے۔ علماء نے لکھا کہ سبحان اس ذات کو کہا جاتا ہے جہاں کائنات کی طاقتیں ختم ہو جائیں اور اس کی طاقت شروع ہو جائے، اسے لفظ سبحان نام سبحان دیا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں آتا، جب آپ اپنی قوم سے ناراض ہوئے آگے دریا آ گئے، کشتی میں سوار ہوئے، رب کی اجازت کے بغیر اپنی مرضی سے جا رہے، یہ ادا اس محبوب رب کو اچھی نہ لگی تو طوفان سا آ گئے۔ ملاح کہنے لگا کہ کوئی ایسا ہے جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر سوار ہوا، وہ خود ہی چھلانگ لگا دے ورنہ کشتی ڈوب جائے گی، سب سواریاں ہلاک ہو جائیں گی۔ آپ اٹھے اور چھلانگ لگا، رب نے پہلے سے بڑی مچھلی کو آدم کر رکھا، میرا پیغمبر اپنا منہ کھول اور آرام سے اس کو رہائش دے اپنے پیٹ کے اندر۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے، رات ہوئی تو رب کو پکار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دریا کی تہوں کی گہرائی بھی ہے، رات کا اندھیرا بھی ہے، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا بھی ہے،
یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ میں عاجز، تو قادر، تیری ذات سبحان ہے، تو آپ فوراً اسی نام کے ساتھ رب کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تو قادر ہے، میں عاجز ہوں، مجھے اس سے نکال۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ مچھلی کو آرڈر ملا، میری امانت واپس آ۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے واپس آ۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ دریائے دجلہ سامنے آ گیا، 60,000 کا لشکر، کیسے عبور کریں، دریا ہے۔ تو امیر لشکر نے کہا وظیفہ پڑھو، یا حیو یا قیوم، یا حیو قیوم کا وظیفہ پڑھا، اللہ کی تسبیح بیان کرو، سبحانک اللہم، اللہ کی تسبیح و تحلیل، اور دریا پر چلنا شروع کر۔ 60,000۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں موجود تھا، میں نے دیکھا امیر لشکر نے کہا دو آدمی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے، مت سوچے ذہن میں کہ پانی ہے، یہ سوچیں باغ میں چل رہے، کہ دو صحابی آپ اپنے گفتگو یاری دوستی کی باتیں کرتے دریا پر ایسے چل رہے تھے اس طرح کوئی باغ کی روشوں پہ چل رہا۔ یہ میرے نبی کے غلاموں کی شان ہے، آقا کی کیا شان ہے، سوچنے والی بات ہے جی۔ تو اللہ نے لفظ سبحان سے معجزہ معراج کا آغاز کیا کہ جانے والا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئے گی کہ میں نے اپنے محبوب کو کتنی طاقت دی، کتنا اختیار دیا، کتنا مقام دیا۔ تو لہذا نہ اپنا دماغ خرچ کرو، میرے بارے میں سوچو کہ میں اللہ ایسا کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اتنے سارے سفر کو جو 27 سالوں پر مشتمل ہے، اتنے سال لگے آنے جانے میں، 27 برس وقت کی گھڑی کو روک دیا گیا، پانی چل رہا، زنجیر ہل رہی، بستر اسی طرح گرم، اسی کو قائم رکھا گیا۔ وضو فرمایا پانی چلا تو فرمایا پانی کو تو اس طرح چلتا ہی ہے۔ بستر تو تھے تو بستر کی گرمی سے کہا کہ اسے گرمی برقرار رہنی چاہیے، کنڈی کھولے گی تو کنڈی ہلی، فرمایا یہ ہلتی رہے۔ 27 سال کھولا جائے اس وقت کو تو 27 برس لگتے ہیں، اسے سمیٹا جائے تو رات کا قریب قریب حصہ بنا۔ یہ شان ہے میرے رب کی جو قادر مطلق ہے، وہ ایک لمحے میں کام میں سب کچھ کر سکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب اتنا لمبا سفر، رب نے اس سفر کو سفر نہیں کہا، فرمایا اسرا سیر کر۔ سیر گھر سے لے کر وہاں تک آنے جانے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں تک آنے جانے میں کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، دل اور دماغ کو سکون ملے۔ تو رب نے اتنے لمبے سفر کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں سدرہ، جنت، دوزخ، عرش معلی، لامکان، آنا جانے کے سفر کو رب نے کہا میں نے سیر کرائی۔ یعنی میرے محبوب کی شان یہ ہے کہ اتنے لمبے سفر میں بھی میرا محبوب اس طرح رہا جس طریقے سے آپ کے دل اور دماغ میں خوشی اور تازگی کے علاوہ کوئی اور تھکاوٹ یا تھکن محسوس نہ ہو۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ جس نے سیر کرائی اپنے محبوب بندے کو، بے عبدے ہی، اپنے بندے۔ کلندر لاہوری نے کہا تھا عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، ای سراپا انتظار کو منتظر۔ عبد اور ہوتا ہے، عبدہو اور ہوتا ہے۔ عبد وہ ہے جو اس کا انتظار کرے، عبدہو وہ ہوتا ہے جس کا وہ انتظار کرے۔
اقبال نے کہا، کلندر لاہوری نے کہا، جس نے 1 کروڑ مرتبہ درود میرے نبی کی بارگاہ میں کسی عاشق نوجوان نے پوچھا تھا اقبال سے کہ آپ ڈاکٹر کیسے بن گئے، آپ کے نام کے ساتھ ڈاکٹر کیسے لگ گیا؟ تو عاشق رسول تھے، دنیا دار ہوتے تو کہتے میں نے پی ایچ ڈی کی، ایم فل کرنے کے بعد پی ایچ ڈی کی تو ڈاکٹریٹ کی ڈگری مل گئی، نہیں، عاشق رسول تھے، 3 مذہبی محفل تھی، اسی رنگ میں جواب دینا مناسب تھا۔ اسے بلا کے اس کے کان میں کہا، میں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں 1 کروڑ بار درود پاک پڑھ کے تحفہ بھیجا، اس کے سینے میں مجھے یہ اتنی بڑی ہستی کہہ رہی ہے کہ عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر۔ اب پورا قرآن اٹھائی، عبد نام ہے روح مع الجسد، کہ روح اور جسم دونوں ساتھ ہوں، اکٹھے ہوں، اس پر لفظ عبد بولا جاتا ہے، خالی روح پر نہیں بولا جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب رات کے وقت چلے تو ارواح کو روحوں کو لے کر نہیں چلے، روح اور جسموں کو ساتھ لے کر چلے۔ چلتے پھرتے انسانوں کو رب نے قرآن میں فرمایا فَعَصْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، اے موسیٰ میرے بندوں کو رات کے وقت لے جاؤ۔ عباد عبد کی جمع، عبد نام ہے، مطلب ہے، مفہوم ہے روح اور جسم۔ بعد کم علم مولویوں نے، لوگوں نے معجزہ معراج شریف کو روحانی معجزہ قرار دیا کہ روح گئی تھی آپ کی، جسمانی طور پر آپ نہیں گئے۔ انہیں اپنے علم پر توجہ دینی چاہیے۔ میں سخت الفاظ استعمال نہیں کر رہا۔ آپ میں سے کوئی آج یہی اٹھ کے کہہ دے کہ جناب رات میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے میں حج کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، تو میں کیا کہوں گا، انکار کر دوں؟ میں کہوں گا ٹھیک ہو سکتا ہے، تم خواب میں جا بھی سکتے ہو، آ بھی سکتے ہو، خانہ کعبہ کا طواف بھی کر سکتے ہو، مسجد نبی میں نمازیں بھی پڑھ سکتے ہو، تمہارا خواب مبارک ہو۔ اللہ کے نبی اگر فرماتے میں خواب میں گیا آیا تو مکے والوں کو کیا تھی چیخو پکار کرنے کی، واویلا مچانے کی کیا ضرورت تھی، شور مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ دوڑے دوڑے صدیق اکبر کے دروازے پر پہنچ گئے، یہ سوچ کر ابو جہل اینڈ کمپنی کہ یہی موقع ہے نبی کو صدیق سے جدا کرنے کا، یہی موقع ہے۔ عقل نہیں مانتی اور یہ کہہ رہے میں جسم کے ساتھ گیا ہوں، تو کیسے گئے؟ نہ کوئی آ سکتا ہے نہ جا سکتا۔ جب صدیق اکبر کے دروازے پر دستک دی، حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عبداللہ باہرہ، پوچھا کیا ہو؟ تو کافر کہنے لگے بھائی اگرباں ہو کر، اے ابو بکر پہلے اتنا بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد اقصیٰ گیا ہوں، واپس آیا ہوں ملک شام، ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ ایک لمحے کے رکے بغیر فرمایا پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کس نے کیا؟ پھر بتا سکتا ہوں کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ فوراً ابو جہل جھٹ بولا، ارے جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے وہ تیرے یار کہتے ہیں۔ صدیق اکبر خوشی کی انتہا نہ رہی، فرمایا مکے کے کافروں سنو، اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو میں نبی کا جانا بھی مانتا ہوں، نبی کا آنا بھی مانتا ہوں۔ کافر منہ لٹکا کے چلے گئے، صدیق اکبر اندر نہیں گئے، سیدھا دوڑے نبی کی بات۔ ادھر جبریل علیہ السلام کو رب نے حکم دیا، ارے سدرا چھوڑ، تو بھی میرے نبی کی بارگاہ میں جلدی جا، ابو بکر پہنچنے والا، اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچ، اور میرے نبی کو میرا سلام عرض کر کے یہ بھی بتا دے کہ آپ کا یار غار ابو بکر آ رہا ہے جس نے آپ کے موضع معراج کی تصدیق کر دی ہے۔ لہذا آج تک تو وہ عبداللہ ابو بکر تھا، لیکن آج کے بعد قیامت تک
کے لیے وہ صدیق اکبر کہلائے. یہ صدیق کا لقب اس دن جس دن آپ نے موعظہ معراج کی تصدیق کی رب کی طرف سے آپ کو. اگر ابو بکر آئے, اللہ کے نبی مسکرا رہے, مسکرا بتا رہی تھی ابو بکر تم لیٹ ہو گئے, مجھے سب کچھ پہلے پتا چلا. پھر بھی صدیق اکبر عرض کرنے لگے, میرے آقا نے روک دیا, فرمایا یہ دیکھ جبریل ہے تجھے سلام کہے. جبریل نے آ کے ساری بات بتا دی. تو ایک ہی معجزہ ایک ہی رات تھی جس نے ایک کو صدیق بنا دیا, ایک کو زندیق بنا دیا. دیر کے اجالے میں جاتے تو جانے والے دیکھ لیتے کہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں, پھر صدیق اور زندیق کا فرق نہ رہے. رب نے رات کے وقت سیر کے لیے بلایا تاکہ جب ایمان بالغیب کا مرحلہ آئے تو پھر ابو بکر جیسا سامنے آ کر کہے کہ میں غیب پر ایمان لاتا ہوں اور اپنے نبی کے موعظہ معراج کو بھی تسلیم کر. رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل, اے جبرائیل آج کو شاہدات و بندگی کو ترک کر دو, اپنے سر پر کلائے فرما برداری رکھ لو, اپنے نورانی مرصع مزین پروں کو جنتی لباس پہنا دو, جنت کے زیورات سے راستوں پہ راستہ کر لو. میکائیل سے کہہ دو رزق باندھنے والا پیمانہ اپنے ہاتھوں سے جدا کر دے, اور اسرافیل سے کہہ دو سور پھونکنے والا امن ترک کر دے. اسرائیل سے کہہ دو ارے روحیں قبض کرنے والا عمل چھوڑ دے. ارے پوری کائنات کی قبروں میں جہاں جہاں عذاب ہو رہا ہے اس عذاب کو ہٹا لیا جائے, جنت و راستوں پہ راستہ کر لیا جائے. فراشان نور و ضیا سے کہہ دو ارے پوری کائنات میں پاکیزگی کا جھاڑو پھیر دے, پوری کائنات کو عطر مودت و عقیدہ سے معطر کر دے. ارے جبرائیل سمندر سے کہہ لو ارے معجزہ ہونے سے بعد آ جائے, ہوا سے کہہ دو طوفان برپا نہ کرے. ارے جبرائیل 70,000 نوری ملائکہ تو اپنے ساتھ لے لے, 70,000 نوری ملائکہ میکائیل بھی لے لے, 70,000 نوری فرشتے اسرافیل بھی لے لے. یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا ارے جنت کے اندر چلا جا, وہاں سے جنتی سواری بھی لے لے, جنتی براق بھی لے لے. دنیا والوں کا دستور ہے کوئی بڑے سے بڑا شہنشاہ بادشاہ کسی ملک کی سیر کے لیے جاتا ہے تو وہاں اس کے لیے اعلیٰ ترین سواری کا بندوبست کیا جاتا ہے. ارے میں خالق کے کائنات ہوں, یہ میرا حبیب ہے, میرے ملک کو دیکھنا چاہتا ہے, میری سلطنت کو دیکھنا چاہتا ہے, میں جنت و دوزخ کے عوام دکھانا چاہتا ہوں, میں اپنے عرش کی سیر کرانا چاہتا ہوں. اس کے لیے سواری بھی عجیب و غریب ہو, ایسی اعلیٰ سواری لے جا. ارے دیکھنا تو دور کی بات, کسی نے آج تک اس کا نام بھی نہ سنا ہو. علامہ کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام جنت کے اندر آئے تو 40,000 جنتی براقوں کو چلتا ہوا دیکھا. 40,000 جنتی براق جنت کے اندر کھانے پینے میں لگے. ہر براق کے ماتھے پر میرے نبی کا نام لکھا. آخری کونے پہ نگاہ ڈالی ایک براق پر جو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا, نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے. جبریل حیرت میں آ گئے, یہ جنت ہے, جنت کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمتیں ہیں, کسی شے کی کوئی کمی میرے رب نے نہیں چھوڑی. ارے اسے کیا ہو گیا؟ ارے جنت کے اندر رہ کر بھی ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا. جبریل اس کے قریب آیا, جب سوال و جواب ہوا
وہ پورا میرے نبی کا عاشق نکلا، کہنے لگا اے جبرائیل جب سے میں نے سنا ہے کہ اللہ اپنے محبوب کو عرش پر بلائے گا، ارے مکہ مکرمہ سے مسجد اقصی تک کا سفر جنتی براق پر بٹھا کر آئے گا، ارے وہ دن رہا یا آج کا دن رہا، اس نبی آخر زمان کی عشق کی جدائی میں نے کھانا بھی چھوڑ دیا، میں نے پینا بھی چھوڑ دیا، ایک ہی دعا کر رہا ہوں مولا اس رات کے لیے میرا انتقام کر لے، نبی آخر زمان میرے اوپر سواری فرما لے۔ عاشق میرے رب العالمین کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے مولا یہ براق ایسا ہے، اس کی یہ کیفیت، اس کے دل کا یہ حال ہے، میرے رب کی رحمت کا دریا ارے جوش میں آیا، فرمایا جبرائیل اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ، جبریل نے ہاتھ رکھا تو 40,000 جنتی براقوں میں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل بنا دیا گیا، سب سے زیادہ موٹا تازہ بن گیا، خوبصورت ترین سواری بن گئی، جنتی کوئی براق اس کی مثل نہیں تھا، کوئی اس کی برابری نہیں کر سکتا تھا۔ جبریل علیہ السلام نے اس کو لیا، 70 نوری ملائکہ جبریل کے ساتھ، 70 نوری ملائکہ میکائیل کے ساتھ، 70 نوری ملائکہ فرشتے اسرافیل کے ساتھ، ارے جبریل خیال کرنا رات کا وقت ایسے نہ جانا، ارے نوری بلب بھی لیتے جاؤ، ہر نوری فرشتے کے ہاتھ کے اندر 70 نور کے تھام بھی لے لو، ہر تھام کے اندر 70 نور کے بلب بھی روشن کر لینا۔ میرے رسول کے لیے محبوب کے لیے جنتی پوشاک لے جاؤ جو میں نے معراج کی رات کے لیے تیار کرا دی۔ علامہ معین واعظ کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 7,000 سال پہلے موعظہ معراج کی رات کے لیے نبی علیہ السلام کے لیے امامہ معراج شریف کی تیاری ہوئی۔ آدم کی تخلیق بعد میں ہوئی، نبی آخر الزمان کے امامے کی تیاری پہ 40,000 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ میرے حبیب کا امامہ تیار ہے۔ ہر فرشتے نے اپنے اپنے حصے کے نقش و نگار بنائے، ہر نقش کے اندر 4 لکیریں 4 خط کھینچے ہوئے، ایک پر لکھا ہے محمد رسول اللہ، دوسرے پر لکھا ہے محمد نبی اللہ، پھر لکھا ہے محمد خلیل اللہ، پھر لکھا ہے محمد حبیب اللہ۔ ارے 7,000 سال پہلے آدم کی تخلیق سے پہلے یہ امامہ معراج شریف تیار ہوا۔ علامہ معین واعظ کاشفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اس دن سے لے کے اس رات تک ان 40,000 فرشتوں کی ایک ہی ڈیوٹی تھی، ایک ہی کام تھا کہ دستہ دستہ اس امامے کے ارد گرد حلقہ بنا کر کھڑے رہو، اور جب تک معراج کی رات نہیں آتی میری تسبیح بیان کرو اور امامے والے پر درود و سلام کرو۔ ملائکہ نوری فرشتے لاکھوں سال سے اس امامہ مبارک کے ارد گرد دستار مبارک کے ارد گرد ہاتھ باندھ کے دستہ دستہ حلقہ بنا کر کھڑے، اللہ کی تسبیح کو بیان کرتے، درود شریف بھی پڑھتے۔ اگر دستار کو سامنے رکھ کر نوری فرشتے رب کے حکم سے لاکھوں سال سے درود و سلام پڑھ سکتے ہیں تو کیا امامے والی سرکار کی ذات کا تصور کر کے ہم کھڑے ہو کر درود و سلام نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ وہ دستار مبارک جبریل امین لے کر مکہ مکرمہ سے باہر وادی فتح کے اندر، مکہ کے اندر تمام ملائکہ اتار دیے، لاکھوں کا مجمع، فرشتہ خود نور ہے، ہر فرشتے کے ہاتھ میں نور والے 70,000 تھال ہیں، ہر تھال کے اوپر 70,000 نور کے بلب جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ روشنی کتنی ہوگی؟
सभी को यही कहना हो, जिब्रील अकेले जाओ मेरे महबूब को लेकर। या अल्लाह तेरे महबूब कहाँ हैं? फरमाया उम्मे हानी के। अब जिब्रील कैसे आए? दरवाजा इस्तेमाल किया या छत को? नबी को कैसे जगाया, कैसे लेकर गए? इंशाअल्लाह ताला ये सारा बयान अगली जुमेरात को होगा। अगली जुमेरात को यहाँ हमारी मस्जिद के अंदर अजीम व शान मेराज के समा के उन्वान से महफिल पाक का इनेकाद होगा। हमारे दो भाई हैं, माजिद हुसैन साहब, मोहसिन तारिक साहब और इनके अलावा उस्मान साहब, ये 3-4 दोस्त हैं जो जामे मस्जिद कुबरा में हर साल मेराज के समा के उन्वान पर महफिल का इनेकाद किया करते हैं। इस साल इन दोस्तों की ख्वाहिश है, ये मोहसिन मेरे सामने बैठे बच्चा, बड़े नेक बच्चे के, हम आपकी मस्जिद में ये प्रोग्राम रखना चाहते हैं। मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि अल्लाह का घर खुश हो जाता है जब अल्लाह का जिक्र अल्लाह के महबूब का। इसीलिए पंजगाना नमाज रखी गई ताकि 5 वक्त अल्लाह का घर खुशियों से झूम उठे। इसीलिए जुमा रखा गया, जुमा ईद का समा होता। तो ये महफिल भी अल्लाह के घर को जीनत बख्शती, आबाद कर। तो मैंने इन बच्चों से कहा कि कुछ ना कुछ काम मेरे जिम्मे लगा दे, बाकी आप लोग। कहने लगे बाकी सारे काम हम अपने खुद करेंगे, आप ऐसे लंगर का इंतजाम कर। तो मैं अपने हस्बे आदत आपसे अपील करता हूं कि नमाज के बाद लंगर में जो भाई भी हिस्सा डालना चाहता है, क्योंकि इज्तिमा बहुत बड़ा होगा, कम अज कम 2 देंगे तो दाल भी बनेगी, नान रोटी भी आएगी, बिठा के खिलाएंगे। वहां तो एक नाम पे दाल लगा के शापर में बंद करके दे दिया जाता था। तो मैंने कहा ये हमारी मस्जिद की आदत नहीं है, हमारा तो ये है कि हम तो बिठा के खिलाते हैं, इज्जत एहतराम के। रात के 12-1 बजे तक आदमी जाके बैठे और फिर उसको बैठकर इज्जत के साथ खाना ना मिले तो मजा। तो आप उन्हें अभी नमाज पढ़ते हैं, जज़ाकुमुल्लाह, नमाज पढ़ते हैं, या 2 मिनट दे देता हूँ, क्योंकि बाद में लोग शर्मा के निकल जाते। अभी जिसकी जो तौफीक है 1 मिनट